اپنے گھر سے ایمان کی شمع کو روشن کرنے والے بنو، تمہارا گاؤں روشن ہوگا، تمہارا محلہ روشن ہوگا، تمہاری گلی روشن ہوگی کہ ایک مسجد کا امام اس شکل و صورت کے ساتھ محلے میں جاتا ہے، جو محلے کی گلیوں میں بے پردہ پھرنے والی لڑکیاں یا عورتیں ہوتی ہیں، وہ مسجد کے امام کو دیکھنے کے بعد اپنے اوڑھنی کو منہ پر ڈال لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ آج تک یہ ماحول ہمارے ملک میں موجود ہے کہ بہت سے شہروں میں، گاؤں میں، علاقوں میں ہم جیسے شکل و صورت والا اگر کوئی چلا جائے تو غیر مسلم عورتیں بھی اپنا اوڑھنا اپنے چہرے پر ڈال دیتی ہیں۔ ایک آدمی نبی کی اس دعوت پر، نبی کے ایمان پر، اسلام پر، سچائی پر، نیکی پر، خیر پر صرف اپنی شکل و صورت بنا لے تو سماج پر اتنا اثر پڑتا ہے، اگر روحانی طور پر، اندرونی طور پر اگر وہ سارا سب کچھ اس کا ایمان کے تقاضے کے مطابق بن جائے تو پھر اس کا اثر پورے سماج کے دل پر پڑتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ خیر کے پہلو اور خیر کو زندہ کرنے والے جب لوگ گاؤں میں، شہروں میں، قصبوں میں اور اپنی گلی، اپنے کوچوں میں، اپنے چوکوں پر اگر رہیں گے تو پھر لوگوں کے اندر آٹومیٹکلی قدرتی طور پر ایمان کو زندہ کرنے کے پہلو اجاگر ہو جائے کہ بھئی اس کام کو نہ کرو، یہ کام برا ہے۔ ہمارے مسجد کے امام صاحب کو یا عالم صاحب کو یا مولانا صاحب کو یا امیر صاحب کو یا داعی صاحب کو یا جماعت والوں کو یا فلاں دینداروں کو اگر یہ کام پتہ چل گیا تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر وبال آ جائے گا، ہمارے اوپر دقتیں آ جائیں گی، الجھنیں آ جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی جماعت باہر سے آ جائے، آپ اس کے نصرت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ جتنے دور کی جماعت آئے گی آپ اس جماعت کو پہلے ہی کہہ دیں گے کہ بھائی تمہاری دوپہر کی دعوت، شام کی دعوت، کل کی دعوت، چائے کی دعوت، ناشتے کی دعوت، دودھ دہی کی دعوت، کھانے پینے کی دعوت، سب ایک ہفتے تک کی بک ہو جائے گی اور لوگ آپس میں لڑیں گے۔ کیوں؟ ایک سچی شکل و صورت رکھ کر اپنا بیرونی اور اندرونی ایمانی رشتہ اور قرآنی رشتہ اور نبی والا رشتہ ان کے چہروں سے، ان کے دل و دماغ سے، ان کی زبان سے، ان کے آنکھوں سے ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے لوگ محبت میں اس کے تقاضے کے مطابق کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، خلاصہ کلام پوری بات کا نچوڑ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس زمین پر نیکوکار، نیکی سے مدد کرنے والے، نیکی کی نصرت کرنے والے، نیکی سے محبت کرنے والے، نیکی کو زندہ کرنے والے جب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر کے پہلو کو اجاگر کرتا ہے، اس زمین پر نیکی پھیلتی ہے، اچھائی آتی ہے، لوگ برائیوں سے توبہ کرتے ہیں اور سماج میں، افراد میں، نوجوانوں میں، عورتوں میں ایک یہ بات پھیلتی ہے کہ بھائی گناہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس شہر کے اندر، گاؤں کے اندر، گلی کے اندر ایک اللہ والا ہے۔ اگر یہی اللہ والے 1-2 کے بجائے 10 ہو جائے تو اوڑھنے کی آئے گی، اور 10 کے بجائے اگر 100 ہو جائے تو اوڑھنے کی نہیں آئے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ اپنے سماج کو بہتر بناؤ، اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دو، ان کو اچھائی سکھلاؤ، نبی کی چاہت سکھلاؤ، قرآن کی چاہت سکھلاؤ، اللہ کی چاہت سکھلاؤ،
سماج اللہ کے نیک بندوں کا تمہارے گاؤں میں پیدا ہوگا، اور بڑھنے کے بعد، جوان ہونے کے بعد، بوڑھے ہونے کے بعد ان کے نیچے ہزاروں لوگ ہوں گے جو ان کی لائن کو اختیار کر کے اچھائی کو اپنے گھر میں پھیلائیں گے، اپنے گاؤں میں پھیلائیں گے۔ میرے دوستو، ان مدرسوں کا مقصد کیا ہے؟ آج یہ ملک کی حکومتوں کی آنکھوں میں کانٹا بندھے، آج سروے ہو رہا ہے، آج آنے والا ٹوک رہا ہے، کاغذ مانگے جا رہے ہیں۔ تم اس سماج میں جب تیر و دفن اور سب کچھ فوکس بنا کر ان اداروں کی طرف کیا جا رہا ہے، تمہیں کون سی مصیبت پڑ گئی کہ تم اس مدرسے کو قائم کر دیں؟ تم مدرسے کی بنیاد رکھ رہے ہو۔ ارے جو 50-100 سال پرانے، 150 سال پرانے ادارے ہیں، ان کے اوپر قانون کی تلواریں لٹکی ہیں، اور تم اپنے گاؤں کے اندر مدرسے کی بنیاد رکھ رہے ہو۔ دنیا کا آدمی کہے گا تم پاگل ہو، دنیا کے لوگ کہیں گے تم پاگل ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے جو لوگ ان ماحول میں اللہ کے قرآن کی درسگاہ کی بنیاد ڈال رہے، وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہے کہ دنیا والوں، تیر و تفنگ چلیں گے، تلواریں چلیں گی، دشمنوں کا فوکس ہوگا، لیکن کسی بھی شکل میں اللہ کا اور اس کے رسول کا پیغام اور اس کا راستہ انشاءاللہ نہیں رکے گا۔ آندھییں چلتی ہیں، سنبھلتا ہے، دشمن آتے ہیں، سنبھلتا ہے، چوٹ لگتی ہے، گر جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے اور علاج کر کے پھر چل پڑتا ہے۔ یہی مسلمان کا سچا پکا راستہ ہے، ورنہ تو اسلام اور مسلمان تو حضرت عثمان غنی کے دور سے رخصت ہونا شروع ہو گیا، اور تاتاریوں کے دور میں تو اسلام کے جنازے نکل کر تھے، اور سمرقند و بخارا میں تو اللہ کا جنازہ علیہ باللہ روسیوں نے نکال دیا تھا۔ سب کچھ کرنے والے 1444 سال کی تاریخ میں جب اللہ کے نبی 313 ایمان والوں کو لے کر بدر کے میدان میں کھڑے ہو گئے، اور آپ سجدے میں تھے، اور آپ نے سجدے کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا کو دیکھا کہ آپ کے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی، میں نے کان لگایا، آپ سجدے کی حالت میں رو رو کر دعا کر رہے، یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت تیرے ماننے والوں کی، ایمان والوں کی ہے، یہ دشمنوں کے سامنے کھڑے ہیں، اگر تو اسلام کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو ان کو باقی رکھ، اور اگر تو اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے ان کو ختم۔ 313 کی جماعت، انہوں نے سوچا تھا دشمنوں نے ہم تو منٹوں میں ختم کر دیں، لیکن ان کے منٹ، ان کی زندگی کے 23 سال میں اور 10 سال میں دنیا کو دکھلا دیا کہ اے لوگوں، اسلام کا راستہ روکنے کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے، قرآن کا راستہ جو روکنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب جب کربلا کا میدان گرم ہوتا ہے، اللہ اسلام کو طاقتور کرتا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالی ہم سب کو اس نیک ارادوں کے اندر قبول فرمائے اور اس پائیدار کام کو عروج عطا فرمائے، اپنے انتشار و اختلاف کو ختم کرو، یہ چیزیں اللہ کی رحمت کو ختم کرتی ہیں۔ ایک جٹ ہو کر محبت کے ساتھ اپنے کام کو آگے لے کر چلو۔ دین کے معاملات کے اندر بہت سی چیزیں پائیدار ہوتی ہیں، اور دین کے معاملات کے اندر بہت سی چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ان پائیدار چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک درخت سائے دار لگایا، لوگ میدان میں سڑک کے کنارے چل رہے ہیں اور چل کر اس کے پاس آ رہے ہیں، اور چلنے کے بعد سائے کو تلاش کر رہے کہ کوئی سایہ مل جائے۔ مدرسوں کی مثال ایسی ہے
کہ راہ کی چلنے والا راستے میں گرمی کی تپش میں سائے کو تلاش کر رہا ہے، ایک تناور درخت سایہ دار سمجھ میں آیا، دکھائی دیا، لوگ سفر کرنے والے اس سایہ دار درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ اب کسی نے کہا کہ بھئی یہ ایک سایہ دار درخت ہے، ایک اور لگا، دوسرے درخت کی پود لگا دی، اب وہ بڑھ رہا ہے۔ پہلے درخت والے کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس سے بھی سائے کا کام لے رہا ہے، اس سے بھی سائے کا کام لے رہا ہے۔ وہاں 10 آدمی کھڑے ہوتے تھے تو اب 20 آدمی کھڑے ہونے والے بن جائیں گے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، خیر سے مانوان فرمائے۔ یہ بزرگ آئے ہیں اور یہ آپ کے گاؤں میں آئے ہیں، آپ ان کی ضیافت کر رہے ہیں اور ایک نئے کام کے اندر ان کے مشورے سے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ کام پختگی کے ساتھ کرو، اچھا کرو، مضبوط کرو، جس طریقے سے بھی کرو، بڑوں سے جو پرانے کام کرنے والے ہیں ان کے مشورے سے کرو، اپنے مشورے کو مت داخل کرو۔ تم تجربے کار نہیں ہو، تم سمجھدار نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے علاقے میں بڑے بڑے علم کے گہوارے رکھے ہیں، آپ یہ کہیے کہ بھئی کوالٹی چاہیے، اور کوالٹی آپ اس مدرسے کے اس مدرسے کے استاد سے مت مانگو، آپ جس کو سرپرست بناؤ اس سے کہو کہ بھئی ہمیں کوالٹی چاہیے، ہمارے بچے کتنے سال میں حافظ ہوں گے جو ایک بیٹھک میں قرآن پاک سنائیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ہمارے مدرسوں میں ایک رواج ہے کہ مدرسے میں بچہ حافظ ہوا ہم پگڑی باندھ دیتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، سب جگہ ہوتا ہے، لیکن پگڑی باندھنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کا وہ بچہ جس بچے کے سر پر پگڑی باندھی آپ نے، وہ بچہ قرآن پاک کو کتنا سنانے والا ہے۔ قرآن پاک کو وہ اگر ایک بیٹھک میں سناتا ہے یا ایک دن میں سناتا ہے یا 24 گھنٹے میں سناتا ہے اور کم سے کم 3 دن میں سناتا ہے تو آپ کا مدرسہ کامیاب ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے مدرسے کے بارے میں سوچ لیں۔ اس لیے پہلے نیک ارادے کے ساتھ کھولو اور اپنے گاؤں میں بچوں کی کوالٹی پیدا کرو، بچوں کے اندر ہنر پیدا کرو، بچوں کے اندر سلیقہ پیدا کرو، بچوں کو دین کے علم کے سلسلے میں سچا پاسباں بناؤ اور اس کے لیے اچھے مدرس رکھو۔ اب مدرس کیا لاؤ گے؟ آپ کا مدرسہ بن جائے گا، آپ کہو گے لو جی ایک حافظ جی لے آؤ، کہ بھائی کتنے کا حافظ جی آئے گا؟ اجی ہم تمہیں 8,000 روپے دیں گے۔ اب 8,000 روپے میں کون اپنے بچے کو پالے گا؟ کون اپنی دوا کا علاج کرے گا؟ تم اچھے مدرس رکھو گے کہ ہمیں ٹاپ کا مدرس چاہیے جس کے قرآن پاک کو پڑھنے میں سننے والا مست ہو جائے کہ ہاں ہمیں قرآن پاک پڑھا رہا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، جتنا اچھا گڑ ڈالو گے مٹھاس اتنی اچھی تو ہوگی، خوشبودار ہوگی، اور تم ڈال دو گے پرانا کوئی سڑا ہوا جو گرمی میں پگھلنے لگا اور کیڑے لگنے لگے، ویسا گڑ ڈالو گے اور پھر کہو گے ہمیں A1 کوالٹی کی برفی چاہیے، وہ نہیں ملے گی، وہ نہیں ملے گی۔ آپ چھٹمل پور جائیے، کیلاش پور جائیے، نانکا جائیے، سہارنپور جائیے، اور اس علم کے پروانے مستانے جو ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو طالب علم کو بنانے میں لگا دی، آپ ان سے کہیے اچھی کوالٹی کا چاہیے، چاہے تلاش کرنے میں 1 مہینہ لگ جاوے لیکن اچھی کوالٹی کا مدرس چاہیے تو ریزلٹ آپ کا اچھا ہے، اور جب ریزلٹ اچھا آئے گا تو آٹومیٹکلی پورے علاقے میں جتنے مدارس ہیں لوگ کہیں گے ہاں بھائی وہاں سے سیکھ کر آؤ کیسے پڑھایا جاتا ہے، وہاں کا پڑھا ہوا بچہ A1 کوالٹی کا ہوتا ہے۔ اس لیے کوالٹی بناؤ، آپ مت ہی رکھو، یہ بجری بھی اٹھا کر لے جاؤ، یہ ریتا بھی اٹھا کر لے جاؤ، بس ایک ٹھوس چھپڑ ڈالو جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور چھپڑ ڈال کر اس میں کوالٹی تیار کرو، جیسے اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کا چھپڑ ڈال کر ابو بکر تیار کیا،
حضرت عمر تیار کیے، حضرت عثمان تیار کیے، حضرت علی مرتضیٰ تیار کیے، زبیر و طلحہ تیار کیے، سعد و سعید تیار کیے، عبد الرحمن اور یہ تمام صحابہ تیار کیے۔ کیا کوالٹی تیار ہوئی کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے ہمارا ایمان بغیر صحابہ کے کامل و مکمل ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا عمل بغیر صحابہ کے کامل و مکمل ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا قرآن بغیر صحابہ کے ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کیا کوالٹی تیار ہے؟ وہ کوالٹی چھپر کے اندر ہوئی۔ کتابیں اٹھا کر دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا نقشہ جب صحابی کھینچتا ہے تو اوپر کھجور کی ٹہنیاں ہیں اور دیوار مٹی اور پتھر کی ہے، اور بارش ہوتی ہے تو اوپر سے پانی ٹپکتا ہے، اور صحابہ جب نماز کا سجدہ کرتے ہیں تو کیچڑ ماتھے پر لگتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کیچڑ کی مٹی کو صاف کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ صاف مت کرو، یہ کیچڑ تمہارے سجدے کی گواہی دے گی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سنگ مرمر، یہ اینٹیں، یہ لینٹر، یہ RCC، اس کا نام کوالٹی اور مدرسہ نہیں ہے۔ آج سرکار بلڈوزر چلا کر ختم کر دے ان مدرسوں کو، خدا نہ کرے کیا مدرسوں کی تبلیغ بند ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ ان اینٹ اور پتھر اور گارے کا نام، ان سیمنٹ اور سیمنٹ کے کھٹوں کا نام مدرسہ نہیں ہے۔ مدرسہ تو اس کوالٹی کا نام ہے کہ جو انار کے درخت کے نیچے سے شروع ہوا تھا، نہ RCC کا لینٹر تھا، نہ لکڑی کا لینٹر تھا، نہ درو دیوار تھی، بس ایک مسجد کا صحن تھا، جس مسجد کے صحن میں ایک چھوٹا سا انار کا درخت تھا، اس انار کے درخت کے نیچے ایک ملا بیٹھا ہے جس کا نام محمود ہے، ایک طالب علم بیٹھا ہے جس کا نام محمود ہے، یہ دونوں محمودین بیٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس انار کے درخت کو دارالعلوم دیوبند بنا رہا ہے۔ کوالٹی پیدا کر، ایک کمیٹی مت بنانا، ہر 2 سال کے بعد کمیٹی بدلو، اور نئے لڑکے لاؤ کہ کام کر کے دکھلاؤ، تمہارا مدرسہ عروج کرے گا، ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا۔ مدرسے میں کمیٹی کے اگر ممبر آگے استاد کو ٹوکیں گے، کام نہیں چلے گا۔ کام کب چلے گا؟ اس مدرسے کا سرپرست بناؤ کسی کو، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، کسی کو بھی، جس کے بھی اوپر، جس کے پاس فرصت ہو، ایسے کو بنائیے، ایسے کو نہ بنا دیے جس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو، اور تم انتظار اور بات دیکھتے رہو، وہ آئے نا۔ اپنے جس کو سرپرست بناؤ اس کو ذمہ داری کہ جی مولوی صاحب مدرسے میں یہ کرو، یہ کرو، تو تمہارا مدرسہ ترقی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، دین پر چلنا چلانا آسان فرمائے۔ بھائی مجھے تو یہ مفتی عطا الرحمان نے دعوت دی تھی، میں نے کہا بھائی گاؤں میں مدرسے کی بنیاد رکھنے کا مطلب یہ ہے اختلاف، میں اختلاف پہ نہیں آتا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے، انہوں نے بہت جب اصرار کیا تو میں آ گیا، لیکن میں تمہیں بات کو بتلا رہا ہوں، اس کو سوچنا اور سمجھنا، اس کو صحیح طریقے سے لے کر چلنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو علم و عمل کی سعادت نصیب فرمائے اور شرور و فتن سے